اپنے خالق کو ملاحظہ کر لو گے. بتاؤ تمہیں عائشہ کی حدیث یاد رہی, من رآنی فقد رآنی. قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس جو رسول آیا ہے نا, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون, جو چھپانے لگتے ہو وہی بتانے لگتا ہے, اور جو چھپایا جائے اس کو غیب کہتے ہیں. جو چاہتا ہوں, جو چھپایا جائے اس کو غیب کہتے ہیں, جو بتا دیا جائے اس کو غیب نہیں کہتے, اور جو بتا دے اس کو غیب نہ کہتے ہیں. زور سے سبحان اللہ, تھوڑا اور زور سے سبحان اللہ. بس ختم کرتا ہوں میں تقریباً 2 منٹ اور لے لیتا ہوں, وقت سے زیادہ وقت لے لیتا. آپ درود شریف پڑھیے, آخری بات بتاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اصل میں بات یہ ہے دوست کہ اگر 40واں نہیں کرو گے ایمان نہیں جائے گا, 10واں نہیں کرو گے ایمان نہیں جائے گا, مزار پہ پھول نہیں چڑھاؤ گے ایمان نہیں جائے گا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پہ چومنا نہیں چاہیے. اب ہم آپ کی مانیں کہ اعلیٰ حضرت کی مانیں, 4 ہاتھ دور سے فاتحہ پڑھو, اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے. ہم رضوی بھی, ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ بھی ہیں اور ہم امام اعظم کے مسلک پہ بھی ہیں. آپ کا ایمان نہیں جائے گا. مگر وہ جو باتیں ہیں نا محمد رسول اللہ کی شان بتانا, انہیں پیچھے کا علم نہیں تھا, وہ نور نہیں تھے, وہ ہماری طرح بشر نہیں تھے, ہماری طرح بشر نہیں تھے. انگلیوں سے پانی کس کی نکلا تھا, چاند کس کے اشارے پر نکلا تھا, سورج کس کے بلانے پہ آیا تھا, ہماری طرح بشر تھے, ہماری طرح بشر تھے. تلوار کس نے جوڑ دی تھی, ہماری طرح بشر تھے. کنویں کو میٹھا کس نے کیا تھا, ہماری طرح بشر تھے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کون کس کے پاس آتے, ہماری طرح بشر تھے. لواء الحمد کون اٹھائے گا, ہماری طرح بشر تھے. تو جب کوئی نہیں بولے گا تو بولنے کی طاقت کس میں ہوگی, ہماری طرح بشر تھے. تو شفیع المذنبین کیسے ہیں, ہماری طرح بشر تھے. تو زندگی دینے آئے تھے, ہم زندگی کو ترستے ہیں, مصطفیٰ زندگی بانٹتے ہیں. اپنے باپ کے بارے میں 4 نہیں 8 نہیں 32 لفظ قبول ہے نواز اختر کو, مصطفیٰ کی شان میں 8 لفظ قبول ہے. کیا بات کرتے ہیں, نہیں ہو سکتا یہ. میرے دوستو, میرے عزیزو, میرے قریبو, اب بات سنو. بہت مزہ لے لیا, بہت بابا سبحان اللہ کر لی. اب بات سنو. بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جو لائے تھے اس کے عمل پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا, لوگوں نے ہماری بے دینی کا فائدہ اٹھایا. مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تم احکام خداوندی کی پیروی کرو. مجھے بتاؤ کہ اتنے بڑے مجمع میں کون کون نماز پڑھتا ہے, بتاؤ بتاؤ. جب ہمارا دین کمزور ہوا دشمن نے فوراً حملہ کر دیا. جہاں سے دیوار کمزور ہوئی حملہ وہاں سے ہوا. ہمارا دین تعویذوں میں ہے, اللہ پہ نہیں ہے. ہمارا دین پیر صاحب کی پھوک میں ہے, اللہ پہ نہیں ہے. ہمارا یقین درگاہوں پہ ہے, اللہ پہ. تم اللہ والوں سے مل رہے ہو, اللہ کے پاس نہیں جا رہے ہو. یہ کون سی محبت ہے کہ دوستوں سے تو محبت ہے, محبوب سے محبت نہیں ہے. میرے دوستو, 5 وقت کی نماز فرض ہے, نہ درگاہ پہ حاضری فرض ہے, نہ وہاں پہ چادر چڑھانا فرض ہے, نہ وہاں پہ دعا مانگنا فرض ہے. اب یہ ایک اور نیا قصہ ہے, یہ اسی وقت آپ بتائیں گے بلائیں گے تم نہ بتاؤں گا. آج بھی سب نے سن لیجیے. بس یہ بہت جلدی ختم کر دوں میں, اس لیے کہ آپ کے مہمان مقرر یہاں میں تشریف فرمائے. حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب ابھی وہ تشریف آئیں گے, اور ایک پڑھی لکھی تقریر آپ کو سننا ہے, اور حضور صاحب سجادہ کی بھی آمد ہونے والی. اور میں آپ سے عرض کروں گی مولانا عابد صاحب کی تقریر ہونا ہے, ابھی بخاری صاحب کی نعت ہونا ہے, انتظار چشتی صاحب کی نعت ہونا ہے, ابھی حضرت حضور صاحب سجادہ کا کلام آپ کو سننا. یار دوستو, ایک نصیحت, رسول اللہ کے بارے میں ایک لفظ مت سنو, کبھی مت سنو. دین مکمل کرو, پھر نماز کی طرف آؤ. پہلے عقیدہ بعد میں عمل. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے عمل کر دے رہے.
پہلے عمل کرتے رہتے، آئیے دین سیکھیں، آئیے دین سیکھیں، پہلے عقیدہ کو درست کرو، یہ کہو گے پہلے آئیے عقیدہ درست کریں۔ بھائی ہم تو لا الہ الا اللہ، زور سے بولو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ بھائی ترجمہ پڑھو ذرا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، صحیح ہے ترجمہ؟ ہاں ہوں تو کرو۔ کوئی قصہ بیان کرنے والا تھا، پرانے زمانے میں قصے ہوتے تھے، اب تو وہ لڑکوں کے ہاتھ میں آ گیا یوٹیوب، اب تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے، اب تو دین بھی انجینئر سے سیکھا جا رہا ہے۔ انجینئر دین سکھائے گا کہ سوٹ و کنی سکھائے گا؟ بھائی بتاؤ تو۔ ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی انجینئر سے نہیں سیکھتے، بلے نہیں مفتی صاحب سے سیکھتے، تو میں نے کہا پورا سیکھو، 4 شادیاں ہیں، گھر جاتے ہی گنجے ہو جاؤ۔ مولانا دیکھو دین سکھا رہے ہیں مفتی صاحب، میں نے کہا ان سے دین سیکھا، بولے جی ان سے سیکھتا ہوں۔ میں نے کہا ان کی 4 لاؤ کھانا دیا دین، تو وہ آج کا جو ہو رہا ہے سب الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ وہ دین سیکھ رہے ہیں اس پہ موبائل پوری رات۔ اچھا پہلے تو چچا لوگ سو جاتے ہیں، اب ایک 70 سال کے چچا بھی یوٹیوب پہ، کیا کمال کی بات۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو یار؟ آپ کے تو دیکھنے کے زمانے چلے گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ آپ سو جائیے، تہجد میں اٹھیے، نماز پڑھیے، دعا کیجیے۔ اب جب لڑکا بگڑ گیا تو اب آئے پیر صاحب کے پاس، جو دعا کرنے کا وقت تھا اس میں یوٹیوب چلایا چچا نے، لڑکا بگڑا تو پیر صاحب۔ بھئی تو ایک عجیب و غریب چل رہا نا مسئلہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ وہ ایک گویہ تھا، قصہ گو تھا، تو وہ آتا تھا قصہ سنانے، سردیوں کی لمبی رات ہوتی تھی، مونگ پھلی کھاتے جاتے تھے، قصہ سناتے جاتے رہتے۔ اب وہ چپ ہو گیا، قصہ سناتے سناتے لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہوں کرو گے تو سنائیں گے۔ کیا کرو گے؟ ہوں کرو گے تو سنائیں گے۔ بس میں کہہ رہا ہوں کرتے رہو، پھر میں سناؤں۔ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زور سے بولو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول۔ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ایسے نکاح تھوڑی ہو رہا، زور سے بولو۔ ہے نا؟ آپ کو بتا رہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ بھئی ہمارا تو آپ کا کوئی سمبندھ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ جس کا محمد مر گیا ہو اس کا دین صحیح نہیں ہے، جس کا محمد موجود ہو اس کا دین صحیح ہے۔ عقیدے میں سنشودن نہ کرو، عقیدہ درست کرو، سنشودن نہیں چلے گا۔ زور سے، عقیدے میں سنشودن نہیں چلے گا، عقیدہ درست کرنا پڑے گا۔ عقیدے میں سنشودن کرو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ معلوم ہے؟ زور سے بولو، آخری بات کہہ دو ختم کر دو۔ عقیدے میں سنشودن کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آئے کہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے اگر یہ بتا دے تو رسول مان لوں گا۔ بولے اچھا، اس سے قطع نظر کہ یہ ضعیف ہے یا فلاں فضیلت ہے، آج کھانا کھانا پاؤ بھر کی آنکھیں نکال کے مولانا نے مجھے دیکھا، بولے ضعیف ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ بولے وہ مٹھی میں کیا ہے بتا دے کہ میں کون ہوں، میں کلمہ پڑھ جاؤں، کلمہ پڑھنے پڑا۔ بولے اچھا میں بتاؤں کہ کون ہوں، یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ کلمہ پڑھ دیا، یہ چلے گئے، پھر آئے کہنے لگے اچھا چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو رسول مان اللہ۔ بولے یہ لو، سیدھی بات ہے، ہم لوگ زندگی بھر سے سنتے چلے آئے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر بھی نہیں مانے، آپ پھر بھی نہیں مانے۔ اچھا اب ایک قصہ اور سنو۔ آئے کہنے لگے کہ میں آسمان پہ گیا تھا، بغل میں ایک صاحب بیٹھے تھے، بولے صدقہ یا رسول اللہ۔ واہ، توجہ چاہتا ہوں آپ کی آخری ہے، اگر عقیدہ درست ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔
اعمال کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے. ہاں عقیدہ درست کر کے نماز پڑھنا جب بھی پڑھی. سمجھے؟ اس کے آگے مولانا بتائیے. میں آخری بات میں ہوں بالکل سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی بہت. بولے میں معراج پہ گیا تھا. بولے صدقہ یا رسول اللہ. بولے میں جنت دیکھ کے آیا ہوں. بولے صدقہ یا رسول اللہ. حافظ اختر صاحب بولے میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں. بولے صدقہ یا رسول اللہ. سب سے مولانا التمش بولے میں پلسرات دیکھ کے آیا ہوں. بولے صدقہ یا رسول اللہ. بولے میں نے جبریل کو دیکھا, میکائیل کو دیکھا, اسرائیل کو دیکھا, اسرافیل کو دیکھا. میں نے شمال دیکھی, میں نے مشرق دیکھا, میں نے مغرب دیکھا, میں نے جنوب دیکھا, میں نے شمال دیکھا, میں نے تحت الثری دیکھا, میں نے عرش اعظم دیکھا. میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. ہر بیٹھنے والا کہتا رہا صدقہ یا رسول اللہ. جو صدقہ یا رسول اللہ کہتے رہے وہ ابو الحکم بن گئے, ابو بکر صدیق بن گئے. دنیا ان کو دنیا کا سب سے بڑا سچا کرنے لگی. افضل البشر بن گئے, صاحب منبر و محراب بن گئے, حلال مشکلات واللوائق بن گئے. جو محمد رسول اللہ کو اللہ کی عطا سے دونوں جہان کا سردار مانتے رہے, ان کو اللہ نے سیف اللہ بتایا. اور جس نے رسول اللہ کے سامنے سوالیہ نشان کوسچن مارک لگایا تھا کہ یوں کر دو گے تو یوں ہو جائے گا, یوں کر دو گے تو یوں ہو جائے گا, کھڑے ہو کے دنیا نے کہا اگرچہ پورا عرب اس کو ابو الحکم کرتا ہے مگر محمد کے غلام اس کو ابو چاچا کے نام سے. میرے دوستو عقیدہ سدھارو. عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمپرومائز نہیں, چاہے باپ آ جائے. اور میں ایک بات کہتا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, خانقاہ سعدیہ کا ادنا کتا ہوں میں, ادنے کہتا ہوں اپنے آپ, ادنا کتا ہوں. اور عارف رحمانی آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ نشید دشمنہ العیاذ باللہ اگر کبھی میرا عقیدہ بھی ڈگمگا جائے تو کبھی میرے ہاتھ نہیں چومنا, ہمیشہ پیر کی ٹھوکر پہ رکھنا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب مجھے ایک بات بتا, یہ جو 12ویں شریف میں عید میلاد النبی منانا شرک بتایا گیا ہے, یہ کیوں بتایا گیا معلوم ہے؟ آپ کی خرافات کی وجہ سے, آپ کے ڈیجوں کی وجہ سے, آپ کے ٹوپی نہ لگانے کی وجہ سے, آپ کے صلاۃ و سلام نہ پڑھنے کی وجہ سے, آپ کو جلسوں میں بھی انجوائمنٹ چاہیے, آپ کو جلوسوں میں بھی انجوائمنٹ چاہیے, نماز میں بھی آپ گناہ سوچتے. میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اس سے سچی محبت کرو, اس کو رب مانو, 5 وقت اس کے پاس جاؤ. پیر صاحب نہیں دے گا, حضرت تشریف فرما ہے حضور اکبر المشائخ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور میرے امی محترم, میں ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے پیروں کا خاندان کا ہونے کے باوجود یہ اعلان کرتا ہوں کہ پیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو پیر سے کروا دے گا. اللہ کے پاس جاؤ. لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کر دیتے, آج تو نہیں کرتے ہو, کتنی دعا کرتے ہیں آپ؟ ظہر آپ کے پاس, عصر آپ کے پاس, مغرب آپ کے پاس, عشاء آپ کے پاس, تنہائی آپ کے پاس, تہجد آپ کے پاس, منانا آپ کے پاس. سب سے آسان طریقہ سرنڈر کر دو, اس کی رحمتیں کھانپ لیں گی. آنسوؤں سے بھگا لو اپنی آنکھیں, اس کے رحمت کے ہاتھ تمہارے آنکھوں پہ آ جائیں گے. وہ پوچھے گا ہے کوئی مانگنے والا, تڑپ کے کہو تہجد کے وقت, ہاں پروردگار سب کچھ لٹا دیا ہے, اب تیرا سہارا ہے, ہم رحمت کے مستحق ہیں. پروردگار ہماری کوئی نہیں سنتا, ماں خفا ہے, باپ خفا ہے, محلہ خفا ہے, سماج خفا ہے, معاشرہ خفا ہے, ایک تو ہے جو تیرے محبوب
محبوب نے فرمایا تو ارحم الراحمین ہے، مالک آدھی رات میں کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، یقیناً پروردگار عالم اپنے غیب سے تمہیں روزی بھی مہیا کرے گا، تندرستی بھی مہیا کرے گا، شفا بھی مہیا کرے گا، تمہارے کھوئے ہوئے لوگوں کو بھی تم سے ملائے گا۔ تم اللہ سے کون سی ایسی بات کہو گے جو اس کے قبضے قدرت نہیں ہے؟ مانگتے نہیں ہیں، درگاہوں پہ اگربتی جلا رہے ہیں، مسجد نہیں، کیوں؟ کہ دوستو اپنے آپ کو سنبھالو، پہلے عقیدہ پھر عمل دونوں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ یہی ہے کہ خود بھی درست رہو اور دوسروں کو بھی درست رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔